السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے فضائل کے بارے میں کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے یعنی بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا کہ طواف و نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ لہذا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں پر بڑا تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، یعنی کبھی بھی نہیں ترک کیا۔ اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا یہ اس کی سنیت کی دلیل ہے، یعنی ترک کرنے والوں پر نکیر کیے بغیر یہ اس کی سنیت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ اور معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے گویا کہ کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ چنانچہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ اور یہ بھی ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اب علماء نے لکھا ہے یہاں پر کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو منکشف ہو گیا تھا کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ آپ نے چاہا کہ اعمال خیر میں کثرت کی جائے تاکہ امت کو عمل خیر میں جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے تھا کہ آپ نے اس سے پہلے سال رمضان میں سفر ہو جانے کی بنا پر اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کر سکنے کی تلافی کرنے کے لیے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا میرے دوستو کہ اعتکاف کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا اور اہم عمل تھا۔ چنانچہ اعتکاف کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، اور پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے
اپنا سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہیں، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلائی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں پر راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی اور وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21ویں شب کی صبح کو دیکھا۔ تو میرے دوستوں، معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے شب قدر کا حصول متوقع ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت وغیرہ۔ ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ یہ عمل نہیں کر سکتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھر اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان ساری روایات سے اور ان ساری حدیثوں سے، ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لہذا ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اس عظیم الشان عبادت کے اندر حصہ لیں اور آخر عشرے کا اعتکاف ضرور کریں، اور پوری امت مسلمہ کے حق میں دعا کریں، اور خصوصاً فلسطین کے معصوم بچوں کے لیے، وہاں کی بہنوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پردہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فقط والسلام۔